کھرل اور ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اردو ادب کے پیپر اسالیب نثر کا، اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انتہائی مختصر ویڈیوز تیار کر کے طلبات کی رہنمائی کی جا سکے، ایسے طلبات جو گھر بیٹھے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جو یونیورسٹیز میں یا کالجز میں نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر میں اپنے اساتذہ کرام سے ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں کہیں بھی وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، میری معاونت کریں، میں ان کو ہمیشہ خوش آمدید کہوں گا، میرے لیے انتہائی قابل احترام۔ تو یہ طلباء اور طالبات جو پیپر اٹیمپٹ نہیں کر پا رہے، اس پیپر کو سمجھ نہیں پا رہے، زیادہ تر کم پارٹس آ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اس کے بنیادی نقطے کو ہی نہیں سمجھ پا رہے۔ جب وہ پیپر میں کسی مصنف پہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کی پوری زندگی، پوری حیاتی، پوری لائف کے اوپر وہ لکھ دیتے ہیں، ٹائم اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ اس پیپر کے اندر انتہائی مختصر ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ لکھیں اور ایک دو تصنیف کا ذکر کر دیں، اس کے بعد آپ ان کے اصل بات پہ آ جائیں، اسلوب پہ آ جائیں۔ اسلوب بنیادی طور پر ہم لوگ اسٹائل کو کہتے ہیں، انداز بیان کو کہتے ہیں کہ خاص اس مصنف کا خاص خاصہ کیا ہے جس کے تحت اس نے یہ تحریر لکھی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ آج کے جو ہمارے مصنف ہیں ہمارے، وہ مختار مسعود ہیں جی۔ مختار مسعود صاحب ایک بیوروکریٹس تھے۔ بہت عجیب سا ہوتا ہے جب ایک شخص جس کا شعبہ ادب نہ ہو، بنیادی طور پر ایڈمنسٹریشن میں ہو، اور وہ ساتھ ساتھ ادیب بھی ہو۔ یہاں پر اس بات کی بھی صداقت ملتی ہے کہ ادب کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ یہ ضرور نہیں کہ آپ کسی شعبے میں ہوں، تخلیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرتی طور پر یہ صلاحیت دی ہوتی ہے۔ مختار مسعود صاحب اردو ادب کے اس حوالے سے ایک بہت جانی پہچانی شخصیت کہ انہوں نے ایک ہی کتاب کے صرف جو 2 مضمون ہے اس کے اندر اتنی خوبصورت انداز میں بیان کیا مختلف چیزوں کو کہ آج تک ان کے پڑھنے والے آج ان کو یاد رکھتے ہیں۔ جب وہ کمشنر لاہور تھے، خوش قسمتی ان کی کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد مینار پاکستان کی تعمیر ہونے لگی، تو وہ چیز ان کے ذمہ لگائی گئی تھی، اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ جہاں 2 چیزیں، فرائض منصبی، جہاں پر آپ کی ذمہ داریاں اور پھر آپ کی خواہشات اکٹھے مل جائیں تو انسان کو اس سے زیادہ مسرت اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن یہ وہ چیز تھی جہاں ان کا دل بھی چاہ رہا تھا اور یہ ان کی ذمہ داری بھی تھی۔ تو ان کی کتاب آواز دوست میں 2 مضمون شامل ہیں، مینار پاکستان اور قحط و رجال۔ ان 2 مضامین کے حوالے سے جب ہم ان کے اسلوب کو دیکھتے ہیں تو ان کے اسلوب میں سب سے جو اہم چیز ہمیں وہ ملتی ہے وہ ہے مضمون نگاری، کیونکہ ہم بارہ کہہ رہے ہیں کہ نثر کے پیپر کے اندر ہم دیکھیں گے، جس طرح ہم نے خطوط غالب دیکھا، اس میں ہم مضمون نگاری دیکھیں گے، انشا پردازی دیکھیں گے، خاکہ نگاری، سفر نامے، آپ بیتی، جگ بیتی اور خاکہ نگاری۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو نثر کے پیپر میں عام طور پر شامل ہوتی ہیں۔ تو مختار مسعود صاحب ذات خود ایک بہت بڑے مضمون نگار تھے۔ ان کے مضامین کی طوالت دیکھ لیں کہ 100 صفحات سے بھی زیادہ پر مشتمل یہ مضامین ہیں، تو آپ ان کو ایک خالصتاً ایک مضمون نگار کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر تاریخی پہلو کو وہ لازمی سامنے رکھتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی پہلو انہوں نے کبھی اگنور نہیں کیے۔ جب مینار پاکستان پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اس بات کی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس مینار کے یہ میناروں کا امام ہے، اور اس مینار کے نیچے سامنے شاہی ماس کی بات کرتے ہیں، پھر دنیا میں جتنی بڑی بڑی عمارات تعمیر ہوئے ہیں ان کا بھی تذکرہ ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو ان کی تحریروں کے اندر ہم لوگ تاریخی پہلو ضرور دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اہم چیز جو ہے وہ انشا پردازی ہے۔ مضمون نگاری اور انشا پردازی میں بھی یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ انشا پردازی کے اندر وہ بجائے کسی ایک پہلو کو ہاتھ میں لیں، بلکہ وہ جس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اس کے تمام پہلو پہ بات کرتے ہیں، اس کے تمام جو نکات ہوتے ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھے مضمون نگار اور اچھے انشا پرداز کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بات سے بات کو نکالتے جاتے ہیں، خود بخود ان کی تحریروں میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک بات شروع ہوئی، دوسری بات اسی بات سے نکلی، بجائے اس کے کہ سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک خاکہ بنایا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود بخود لکھتے جاتے ہیں، ایک بات سے دوسری بات نکلتی جاتی ہے۔ اس کے بعد واقعہ نگاری، کیونکہ
मुख्तार मसूद की तहरीरों में हम लोग अहम चीज़ देखते हैं वो है वाक़यात निगारी। बहुत से अहम वाक़यात जो तारीख़ में रूनुमा हो चुके होते हैं उसको अपनी तारीख़ का हिस्सा बनाते हैं, अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाते हैं, और उनके जुमले जो हैं वो काफ़ी हद तक तवील होते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की कि सस्से मखा के नसर के अंदर भी हम देखते हैं कि जुमले तवील है, तो इन यहाँ पर भी तवील और मुरक्कब जुमले होते हैं। मुरक्कब जुमले उनको कहते हैं जो दो नाउन और सिफत को मिला के या सिफत और एडवर्ब एडजेक्टिव जिस तरह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं उनको आपस में मिला के जुमले बनाए जाएं, या दो जुमले आपस में जोड़ के बनाए जाएं, तो ज़्यादातर उनके यहाँ तवील और मुरक्कब जुमले मिलते हैं। खाका निगारी में उनका कोई सानी नहीं, क्योंकि बहुत खूबसूरत अंदाज में वो जिस चीज़ की, जिस शख्सियत की, जिस चीज़ की तस्वीर पेश करना चाहते हैं खूबसूरत अंदाज में उसका पूरा का पूरा खाका बयान कर देते हैं। और तरकीब नौ में भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत खूबसूरत लफाजी का इस्तेमाल किया। ऐसी तरकीब उर्दू अदब को उन्होंने पेश की जिनका इससे पहले कोई वजूद नहीं था। हम उनको उन लोगों में शुमार कर सकते हैं जिन्होंने उर्दू अदब को कुछ अता किया, उर्दू अदब को कुछ नई तरकीब अता की जिनका पहले से कोई वजूद भी नहीं था। और आखिरी और सबसे अहम बात जो उनकी तहरीरों में है वो है शायराना अंदाज। वो जब तहरीर लिखते हैं, चूँकि नसर को जब हम पढ़ते हैं तो उसका बुनियादी फ़र्क यही होता है नसर और शायरी में कि आप नसर पढ़ते हुए आप एक बिल्कुल स्मूथ अंदाज में जा रहे होते हैं, जबकि शायराना अंदाज में जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक तरन्नुम सा पैदा होता है, लफ्ज़ों का जो उतार और चढ़ाव है वो उसमें एक तरन्नुम पैदा कर देता है। और यही खासियत मुख्तार मसूद की तहरीरों में है कि जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होता है कि जैसे आप नसर नहीं पढ़ रहे बल्कि एक शायरी पढ़ रहे हैं, लेकिन शायरी भी नसर में। तो बड़ा खूबसूरत मुसन्निफ़ है। कभी भी आपको ज़िंदगी में पढ़ने का मौका मिले उर्दू अदब से हट कर भी ऐसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ज़रूर मुख्तार मसूद साहब को पढ़ें। एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी थे और साथ साथ बहुत अच्छे लिखारी भी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप शेयर भी करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें।